آج 22 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے جمعرات کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ سے ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امریکہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے 2 سفارتکاروں پر ایک حملہ ہوا ہے جس میں وہ دونوں سفارتکار مارے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو انویسٹیگیشن سامنے آئی ہیں، جو رپورٹ سامنے آئی ہیں امریکہ سے، کہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن کے اندر ایک جیوش میوزیم تھا جہاں پر کوئی تقریب تھی۔ اس تقریب میں ایک امریکی شخص جس کی عمر 30 سال بتائی گئی ہے اور اس کا نام الیاس بتایا گیا ہے، اور وہ کوئی مسلم نہیں تھا بلکہ نان مسلم تھا، لاطینی امریکن تھا۔ وہ بتایا جاتا ہے کہ اس اکیلے بندے نے جو اس تقریب کے اندر داخل ہوا اور اس نے وہاں 2 اسرائیلی سفارت خانے سے وابستہ 2 لوگ تھے، جن میں سے ایک کا نام یارون ہے اور دوسری ایک فیمیل تھی جس کا نام سارہ ہے، اور وہ دونوں کپل تھے، یعنی ان کی اگلے مہینے شادی بھی بتایا جاتا ہے کہ یروشلم کے اندر شیڈول تھی۔ تو ان کو فائرنگ کر کے 10 سے زیادہ گولیاں مار کر انہیں قتل کر دیا۔ تو اس واقعے کے بعد پولیس نے موقع پر جا کر انویسٹیگیشن کر کے وہاں پر جو ثبوت تھے وہ اکٹھے کیے، اور جس شخص نے فائرنگ کی تھی وہ وہیں پر موجود تھا، بیٹھا رہا۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق وہ وہاں سے نہیں گیا، وہیں بیٹھا رہا۔ تو وہاں پولیس نے جا کر اسے گرفتار کر لیا۔ تو اس دوران اس کے ہاتھ میں جو فلسطینی ایک رومال ہے وہ بھی تھا، اور ساتھ میں وہ فری فلسطین کا نعرہ بھی لگا رہا تھا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس نے غزہ کے لیے کیا ہے۔ یہ عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اور یہ امریکن میڈیا نے رپورٹ کیا ہے۔ اب جو 2 اسرائیلی سفارت خانے سے وابستہ جو 2 شخص تھے، یعنی ایک فیمیل اور ایک میل، دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئے، مارے گئے۔ تو اس واقعے کے بعد امریکہ کے اندر ایک مکمل تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اس حوالے سے ایک تازہ ترین ٹویٹ آیا جس میں اس نے کہا کہ یہ بہت خوفناک واقعہ ہے، امریکہ کے اندر کسی بھی طرح سے شدت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ اینٹی سیمیٹزم پر مبنی واقعہ ہے، یعنی یہودیت دشمنی پر مبنی واقعہ ہے، اور ہم اس کی فل تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو سزا دیں گے۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹویٹ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی بیان جاری کیا اور کہا کہ یہ بڑا المیہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس طرح کا واقعہ ہو گیا، لیکن ہمیں اس سے پہلے معلومات نہیں تھی، جیسا کہ امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹس بھی بتا رہی ہیں کہ پہلے کوئی ایسی تھریٹ نہیں تھے۔ تو یہ اچانک ہوا ہے، اور اس میں اب تک صرف ایک سنگل بندے کا ہی قصور بتایا گیا ہے۔ تو امریکی وزیر خارجہ نے تعزیت کا اظہار کیا اسرائیل کے ساتھ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اس حوالے سے تفصیلی پوسٹ آئی جس میں اس نے کہا کہ میں نے امریکہ میں جو اسرائیلی سفیر ہے اس سے بات کی ہے اور پورے واقعے کی تحقیقات میں نے لی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ امریکہ میں جو وہاں پر متعلقہ اٹارنی جنرل ہے اس سے بھی میری بات ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ خود اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں اور ذمہ داروں کو سزا دیں گے۔ امریکی صدر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ میں اس واقعے کو یہودیت سے دشمنی پر مبنی واقعہ قرار دیتا ہوں اور امریکہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ذمہ دار جو بھی عناصر ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دیں۔ پھر ناظرین اکرام، اسرائیل کے اندر سے اس واقعے پر شدید رد عمل آیا اور کہا کہ یہ دراصل جو عالمی سطح پر جو اسرائیل کے خلاف مغربی ممالک اور یورپی ممالک کی جو بیانات ہیں اور ان کے ملکوں میں جو اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا پر باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک اسرائیلی منسٹر ہے، اس نے جس کا نام شلیف شالوم ہے، اس نے جو اسرائیلی منسٹر ہے نیتن یاہو کی حکومت کا، اس نے ایک اپوزیشن جماعت کا جو شخص ہے یائر گولان، جس نے 2-3 دن پہلے اس نے یہ بیان دیا تھا کہ کوئی بھی عقل مند ریاست جو ہے وہ بچوں کو قتل شوقیہ نہیں کرتی ہے، یائر گولان اس کا نام ہے، اس پر تنقید کرتے ہوئے اسرائیلی منسٹر نے کہا کہ یہ سب یائر گولان کی وجہ سے ہے، وہ یائر گولان جس نے کہا تھا کہ اسرائیل غزہ میں بچوں کو مار رہا ہے، گویا یہ اس کا قصور ہے۔ یہ اسرائیل کے نیتن یاہو کے حکومت کے ایک متشدد وزیر نے اپنے ہی ملک کے ایک پارلیمنٹ کے رکن پر اور سابق نائب آرمی چیف پر اور ایک اپوزیشن جماعت کے شخص پر یہ الزام لگایا ہے۔ دوسری طرف جو یائر گولان ہے اس نے دوبارہ سے کہا کہ یہ سب کچھ نیتن یاہو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نیتن یاہو اگر اس طرح سے غزہ کی جنگ میں کارروائیاں نہ کرے اور جنگ کو بند کر دے اور عالمی سطح پر اسرائیل کو تنہا نہ کرے تو پھر یہ معاملات بھی اسرائیل کے خلاف نہ ہوں۔ نیتن یاہو کی وجہ سے اب پوری دنیا میں اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، یہ صرف نیتن یاہو کی وجہ سے ہے، اس لیے ایسے شخص کو فوری ہٹانا ہوگا، یہ یائر گولان نے کہا۔ اسرائیل کا جو وزیر خارجہ ہے جدعون سائر، اس نے بیان دیا کہ جو امریکہ کے اندر شوٹنگ کا واقعہ ہوا ہے یہ دراصل اینٹی سیمیٹک ہے، یعنی یہودیت سے دشمنی پر مبنی واقعہ ہے، اور یہ اسرائیل کے خلاف جو نفرت ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔
اور وہ عالمی لیڈر اور سربراہ جو اسرائیل کے خلاف بیانات دیتے ہیں اور اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی بات کرتے ہیں اور اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہیں، گویا یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا عالمی لیڈروں کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ یہودیوں کے خلاف کیوں اس طرح کی وہ کمپین چلاتے ہیں۔ اس واقعے پر انہوں نے یہ کہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے بعد اسرائیل نے پوری دنیا کے اندر جو سفارت خانوں کی تقاریب تھیں، ایمبیسیز کی، ان کو ملتوی کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کو کم سے کم سطح پر ہدایات دی گئی ہیں سفارتکاروں کو کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں اسرائیلی سفارت خانے ہیں ان میں ایک طرح سے ایمرجنسی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور ان کو ہائی الرٹ سیکیورٹی کے طور پر رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور سفارتکاروں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس وقت عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف جو مہم ہے اس سے انہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اسرائیلی سفارتکاروں کو ہدایات اسرائیلی حکومت کی طرف سے دی گئی ہیں۔ تو یہ عالمی منظرنامے سے ڈیولپمنٹس ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 2-3 دنوں سے جو یورپی ممالک میں ہوا ہے، مثلا برطانیہ نے اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارتی تعلقات کے حوالے سے بات چیت کو معطل کر دیا اور برطانیہ کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیل فوری طور پر غزہ میں امدادی سامان کو بغیر کسی تعطل کے جاری کرے، اور برطانیہ کی طرف سے اسرائیل کے 3 وزراء پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا گیا، اور پھر فرانس، کینیڈا اور برطانیہ، ان 3 بڑے ملکوں نے کہا کہ ہم جلد فلسطین کی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ پھر سویڈن کے اندر اور یورپ کے 17 ممالک نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا مرتکب ہے، نسل کشی کا مرتکب ہے، انسانی حقوق پامال کر رہا ہے، لہٰذا اب ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ریویو کرنا ہوگا اور تعلقات کو ختم کرنا ہوگا۔ اسپین نے تو اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی تجارت پر پابندی لگا دی اور باقی معاملات بھی اسپین نے معطل کر دیے اسرائیل کے ساتھ، یہاں تک کہ اسپین میں جو اسرائیلی سفارتکار تھا اس کو طلب کر کے اس کو وارننگ دی گئی۔ اور گزشتہ روز جو جنین کا انسیڈنٹ ہوا ہے، جہاں ویسٹ بینک میں 30 ملکوں کے سفیروں نے وزٹ کرنا تھا، تو وہاں جب فائرنگ ہوئی تو اس کے بعد پوری یورپی دنیا اسرائیل کے خلاف پھٹ پڑی اور کہا کہ یہ اسرائیل کا عالمی قوانین کو روندنے کا ایک اور کارنامہ ہے۔ اب اگر بات کر لی جائے اندرونی طور پر اسرائیل میں حالات بہت گڑبڑ ہیں، کیونکہ اسرائیل کی اپوزیشن جماعتیں بہت غصے میں ہیں، اسرائیل کی عوام غصے میں ہے۔ عوامی سروے کہتے ہیں کہ نیتن یاہو سے عوام کو بڑی چڑ ہو گئی ہے اور عوام چاہتی ہے کہ نیتن یاہو استعفیٰ دے اور گھر جائے، کیونکہ اسرائیلی ہوسٹیجز کو وہ ڈیل کے تحت رہا نہیں کروا رہا ہے۔ اور کل نیتن یاہو نے اپنی اسپیچ کے اندر یہ بات کہہ دی تھی کہ ہماری 3 بنیادی کنڈیشنز ہیں جن کے ذریعے سے ہم جنگ کو مستقل بند کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے سارے یرغمالی رہا کر دیے جائیں غزہ سے۔ دوسرا، ہماری شرط یہ ہے کہ غزہ سے جو اسلحہ ہے وہ سارا پھینک دیا جائے، حماس ہمارے سامنے اسلحہ پھینک کر سرنڈر کر دے۔ تیسرا، حماس غزہ چھوڑ کر چلا جائے، اور جب یہ 3 شرطیں مانی جائیں گی تو پھر ہم جنگ بند کر دیں گے، ورنہ ہم جنگ جاری رکھیں گے چاہے دنیا ہمیں جو مرضی کہتی رہے۔ یہ نیتن یاہو کا بیان ہے۔ اب غزہ میں کیا چل رہا ہے؟ غزہ میں ہیومینیٹیرین کرائسس بڑھ رہے ہیں، اگرچہ ایک قطرہ پانی کا ضرور داخل ہوا ہے امداد کے نام پر۔ 100 سے زائد امدادی سامان کے جو ٹرک ہیں وہ پچھلے 2 دنوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ غزہ میں داخل ہوئے ہیں، ان میں آٹا اور باقی ضروری خوراک ہے اور ادویات وغیرہ ہیں۔ اب یہ جو 100 امدادی سامان کے ٹرک ہیں یہ غزہ کے اندر محض 10,000 سے 50,000 کے درمیان لوگوں کے لیے کافی ہوں گے، ورنہ غزہ کے اندر 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو بھوک کا شکار ہیں، اور ان کے لیے یومیہ 600 امدادی سامان کے ٹرک چاہیے، جیسا کہ عالمی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ تو جب تک غزہ میں مکمل طور پر امدادی سامان کی بحالی نہیں ہوگی اور مکمل طور پر غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا، غزہ میں جو زخمی ہیں جن کا علاج وہاں ممکن نہیں ہے انہیں بیرون ممالک منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تب تک ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہیں وہ غزہ کے اندر برقرار رہیں گے۔ اقوام متحدہ رپورٹ دے چکا ہے کہ اگر غزہ میں فلی ہیومینیٹیرین ایڈ کو ریسٹور نہ کیا گیا تو 14,000 سے زائد جو نومولود بچے ہیں وہ جاں بحق ہو سکتے ہیں۔ تو غزہ میں انسانی المیہ بدستور قائم ہے، اور امدادی سامان کے نام پر جو چند امدادی سامان کے ٹرک گئے ہیں وہ مکمل لوگوں کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور خبر بھی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو غزہ میں کارروائیاں ہیں وہ بدستور جاری ہیں۔ آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کی غزہ میں کارروائیوں سے، حملوں سے کوئی 98 کے قریب غزہ کے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اور زخمیوں کی تعداد تو ان گنت بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملے، زمینی حملے چل رہے ہیں۔ آج بھی تل الزعتر اور غزہ کے دیگر علاقوں میں جو ہسپتال تھے ان کے آس پاس میں اسرائیل کے شدید حملے ہوئے ہیں اور ان کا محاصرہ تک بھی رپورٹ ہوا ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس سے غزہ کی اندرونی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عالمی سطح پر اسرائیل کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ غزہ کی جنگ کو بند کر دے، ہیومینیٹیرین جو بلاکڈ ہے اسے ریسٹور کر دے، اور اسرائیل سے یہ بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہ غزہ کی جنگ مستقل بند کرے، اور اس حوالے سے مستقل طور پر مختلف ملکوں میں پروٹیسٹ اور احتجاجی مظاہرے بھی دیکھے گئے ہیں۔